نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلد رشتہ ہونے کا وظیفہ اور جلد رشتہ ہونے کا تعویذ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص طور پر ہم ان بہنوں کے لیے پبلش کر رہے ہیں جو کہ مناسب رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں تاخیر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس احساس موضوع گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس روحانی اور علمی پروگرام سے آپ جامع فیض حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور ہر مشکل کے بعد آسانی دینے والا ہے۔ ناظرین، رشتہ ہونے کا وظیفہ حاجت کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کیا جائے اور دوسری رکعت میں 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ ناظرین، نوافل نہایت محبت، توجہ اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ادا کریں۔ ان نوافل کے بعد آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، موضوع گفتگو بڑا خاص اور اہم ہونے کی وجہ سے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمایا جائے۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہر لفظ حصول حاجت کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے رشتہ ہونے کا وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر نماز فجر سے لے کے چاش تک کے وقت میں تنہائی کا اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنے ہی ارد گرد ایک فرضی احصار لگا لینا ہے اور 31 بار دعائے نادیلی صغیر، 31 بار سورہ عصر اور 3 بار سورہ مزمل کی تلاوت آپ نے دل سے کرنی ہے۔ یعنی یہ وظیفہ کامل آپ نے مکمل توجہ، غمان اور یکسوئی کے ساتھ دل سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ناظرین آپ نے آہستہ آہستہ یکسوئی کے ساتھ اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 21 سے 40 روز کا یہ قرآنی اور روحانی عمل آپ کو اچھا رشتہ ہونے کے وظیفہ میں ضرور کامیابی دے گا۔ ناظرین، رشتہ ہونے کا وظیفہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر اپنی آسانی کے لیے سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ ناظرین، رشتہ ہونے کا یہ وظیفہ ہر اس معاملہ فکر کے اعتبار سے باعث برکت ہے جس میں آپ کو بندش کا سامنا نہ ہو۔ اس معاملہ فکر کو ناظرین ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں، مگر پہلے ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفہ کے متعلقہ احادیث اور جلد رشتہ کے وظیفہ کے اصول بتاتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کیا کریں کہ جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو نماز کے لیے جلدی کریں، اور جب کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کرنے میں جلدی کریں، اور جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح مسنون کرنے میں جلدی کیا کریں۔ ناظرین، یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے یہ ایک حدیث کی تفسیر ہے جس کا حوالہ احادیث کی تمام کتب میں موجود ہے، مگر افسوس کے ساتھ ناظرین ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا معیار فکر ان 3 کاموں میں تاخیر کا شکار ہے اور یہی وجہ معاشرے کے متوازن نظام کی بگاڑ کی بنتی ہے۔ ناظرین، لڑکا یا لڑکی کے بالغ ہونے پر نکاح کی مصلحت شرع، روحانیت اور دنیاوی امور میں شامل ہے۔ جب آپ جلد نکاح کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ بے شمار روحانی مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ وظیفہ ناظرین بالغ پن سے لے کے 26 سال کی عمر تک کے لیے بے پناہ افضل ہے۔ اگر اس دوران آپ یہ وظیفہ کامل مکمل کریں گے تو ہر معاملہ میں اللہ کی رحمت سے آسانی رہے گی۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اس وظیفہ کامل کو جلد رشتہ ہونے کا وظیفہ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، اور سائل یا والدین میں سے کوئی بھی یہ روحانی عمل 21 سے 40 روز تک کر کے اللہ کی رحمت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس ایسے کیسز اکثر آتے ہیں جن میں اکثر لوگوں کی عمر اچھے رشتہ کے طاق میں گزر جاتی ہے یا رشتہ میں بندش لگ جاتی ہے۔ ناظرین، رشتہ میں بندش کی اکثر علامات 26 سال کی عمر کے بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس عمر کے بعد ناظرین وظائف سے فیض حاصل کرنے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے جن کا عام طور پر وظائف کرنے والوں کو ادراک نہیں ہوتا۔
ناظرین، رشتہ کی بندش کی درجہ ذیل علامات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اول تو رشتہ آتا ہی نہیں، اور اگر رشتہ آ بھی جائے تو بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، اور اگر رشتہ پکا بھی ہو جائے تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ وظیفہ مکمل کر لیتے ہیں مگر رشتہ کی بندش کا توڑ نہیں کرواتے، جن کی وجہ سے وظائف سے حقیقی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ یقین مانیے ناظرین، جو لوگ رشتہ کی بندش کا توڑ کروا کے چاہے الف کا ہی وظیفہ مکمل کر لیں تو ان کو اسی الف کے وظیفہ سے فیض حقیقی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ بندش کا توڑ کروانے کے بعد فرد پر ہر طرح کے نحس اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وظیفہ کا فیض جلد ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اچھے رشتے میں ناکامی کا شکار ہیں تو اس کا روحانی حل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 عدد نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنے ہیں۔ یہ نقش ناظرین آپ نے جلد رشتہ کا وظیفہ میں کامیابی کی نیت سے تحریر کرنے ہیں۔ نقش مبارک تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے نقش ناد علی تحریر کرنے کی برکت سے آپ کو جلد رشتہ ہونے کے وظیفہ میں اللہ کی رحمت سے کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کی ذات پر لگے نحس اثرات اور رشتہ کی بندش انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اوپر بیان کردہ وظیفہ کی برکت سے آپ کو ہر معیار فکر کے اعتبار سے اچھے رشتے میں جلد کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین، نقش ناد علی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے یا پھر خود تحریر کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ جلد رشتہ کے لیے نقش ناد علی خود بھی آسانی سے تحریر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، کسی بھی روحانی عمل کی بنیاد محض آپ کے ایمان اور یقین کامل پر ہے، اور اگر آپ یکسوئی کے ساتھ ناد علی کا عمل کرتے ہیں تو بے شک کامیابی کا دروازہ آپ پر ضرور کھلتا ہے۔ اس لیے مکمل توجہ اور یقین کامل کے ساتھ ہی ناد علی کا عمل کیا جائے۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔